جی تو آج کے سبق میں ہم اس متمکن کے اعراب کے اعتبار سے تفصیلات ہم پڑھ رہے تھے۔ آج کے سبق میں ہم پڑھیں گے اس میں متمکن کا جو دوسری اس متمکن کی جو دوسری قسم ہے اعراب کے اعتبار سے وہ ہم پڑھیں گے۔ میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ اس میں متمکن کے اقسام تو 16 ہیں، لیکن اعراب کل 9 ہے۔ 9 قسم کا اعراب 16 قسم کے اعراب پر تقسیم کیا گیا ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ تو جو دوسری قسم کا اعراب ہے وہ کیا ہے جی؟ دوسری قسم کا اعراب یہ ہے کہ حالت رفع ضمہ کے ساتھ ہو، حالت نصبی کسرہ کے ساتھ ہو، حالت جری بھی کسرہ کے ساتھ، یعنی حالت نصبی اور جری دونوں کسرہ کے ساتھ ہو۔ یہ اعراب جمع مؤنث سالم کا ہے۔ جمع مؤنث سالم کے بارے میں آپ پڑھ چکے ہیں، یہ جمع سالم کی قسم ہے اور اس کی تعریف یہ ہے کہ ہر وہ جمع جس کے آخر میں الف اور تا آ جائے وہ جمع مؤنث سالم، جیسے کہ مسلمات وغیرہ۔ ٹھیک ہے جی، دوبارہ سن لیجئے۔ دوسری قسم کا اعراب یہ ہے کہ حالت رفعی ضمہ لفظی کے ساتھ ہو، حالت نصبی اور جری کسرہ لفظی کے ساتھ ہو۔ ٹھیک ہے جی، یہ اعراب ہے جمع مؤنث سالم کا۔ جمع مؤنث سالم کی تعریف یہ ہے جس کے آخر میں الف اور تا آ جائے۔ عموماً جو مؤنث چیزوں کی جمع سالم ہوتی ہے وہ جمع مؤنث سالم آتی ہے۔ ٹھیک ہے جی، اس طرح کے مسلمات قرآن میں ہے نا، ان المسلمین والمسلمات، تو مسلمین جمع مذکر سالم ہے، مسلمات جمع مؤنث سالم، والمؤمنین والمؤمنات، مؤمنین جمع مذکر سالم ہے، مؤمنات جمع مؤنث سالم۔ ٹھیک ہے، والقانتین والقانتات، تو قانتین جمع مذکر سالم ہے، قانتات جمع مؤنث سالم۔ والصائمین والصائمات، صائمین جمع مذکر سالم ہے، صائمات جمع مؤنث سالم۔ ٹھیک ہے جی، اس کی مثالیں دیکھیں جی۔ اس کی مثال ہے سب سے پہلی جاءنی مسلمات۔ اب آپ دیکھیں اس مثال میں جاءنی مسلمات میں مسلمات جمع مؤنث سالم ہے، فاعل بن رہا ہے جاءنی کے لیے، فاعل مرفوع ہوتا ہے، تو یہ حالت رفعی ہو گئی۔ اور اب حالت رفعی میں آپ دیکھیں تنوین ہے ضمہ کی شکل میں، مسلمات ضمہ ہے تنوین کی شکل میں۔ ٹھیک ہے جی جی جی، یہ تو بڑا واضح ہے۔ حالت نصبی میں آپ دیکھیں اور رأیت مسلمات، رأیت تو فعل ہے، تو ضمیر اس کا فاعل ہے، مسلمات مفعول بھی بن رہا ہے، مفعول بھی جو ہوتا ہے وہ منصوب ہوتا ہے، تو اس کا مطلب ہے رأیت مسلمات میں جو مسلمات ہیں وہ حالت نصبی میں۔ ٹھیک ہے جی، جو مسلمات حالت نصبی میں ہیں، حالت نصبی میں آپ نے پڑھا ہے کہ حالت نصبی میں جمع مؤنث سالم پر کیا آتا ہے جی؟ کسرہ آتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اب آپ دیکھیں، آپ پڑھتے ہیں رأیت مسلماتن نہیں پڑھتے، رأیت مسلماتن پڑھتے ہیں۔ کیا پڑھتے ہیں جی؟ رأیت مسلماتن۔ یہ کیوں پڑھتے ہیں؟ یہ اس لیے پڑھتے ہیں حالانکہ اس کے بظاہر اگر دیکھیں تو زبر پڑھنا چاہیے، کیونکہ مسلمات مفعول بھی ہی بن رہا ہے۔ ٹھیک ہے، لیکن میں نے عرض کر دیا کہ مسلمات جو ہے یہ بن رہا ہے مفعول بھی ہی، اور مفعول بھی ہی منصوب ہوتا ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جمع مؤنث سالم جو ہے یہ حالت نصبی میں اس کے اوپر کسرہ آتا ہے، حالت نصبی میں اس کے اوپر کسرہ آتا ہے۔ ٹھیک ہے، اس لیے یہاں رأیت مسلماتن پڑھیں، کسرہ ہے تنوین کی شکل میں۔ ٹھیک ہے،
اور حالت جری کسرہ کے ساتھ مررت بمسلمات، ان میں آپ دیکھیں با حرف جر ہے، مسلمات جو مؤنث سالم میں جر دیے جا رہا ہے، اور یہاں پر جو جر ہے یہ کسرے کی شکل میں ہے. ٹھیک ہے، یہ بات تو ہو گئی. اچھا جی، یہ تو دوسری قسم کا اعراب. اب تیسری قسم کا اعراب کیا ہے جی؟ وہ یہ ہے تیسری قسم کا اعراب، گویا کہ اس متمکن کے ہم نے کل 4 اقسام پڑھ لیے، لیکن اعراب ہم نے 2 قسمیں پڑھ، 2 قسموں کا اعراب ہم نے پڑھ لیے، اور اس متمکن کے 4 اقسام ہم نے کور کر لیے: مفرد منصرف صحیح، جاری مجرا صحیح، جمع مکسر منصرف، اور جمع مؤنث سالم. تو جو 5ویں قسم ہے اس کو جو اعراب دیا گیا ہے وہ تیسری قسم کا اعراب دیا ہے. تیسری قسم کا اعراب کیا ہے جی؟ تیسری قسم یہ ہے کہ حالت رفعی ضمہ لفظی کے ساتھ ہو، حالت نصبی فتح لفظی کے ساتھ ہو، لیکن حالت جری کسرہ کے ساتھ نہ ہو بلکہ فتح کے ساتھ. آسانی کے لیے ہم اس کو اس طرح کہتے ہیں کہ حالت رفعی ضمہ لفظی کے ساتھ اور حالت نصب و جر دونوں فتح لفظی کے ساتھ. یہ اعراب ہے غیر منصرف کا. ٹھیک ہے جی، حالت رفعی ضمہ لفظی کے ساتھ، حالت نصبی اور جری فتح لفظی کے ساتھ. یہاں پر بھی وہی بات ہے، حالت رفعی میں ضمہ آ جائے یہ تو بڑا واضح سمجھ آتا ہے، حالت نصبی میں فتح آ جائے یہ بھی سمجھ آتا ہے، لیکن یہاں حالت جری میں کسرہ نہیں آئے گا غیر منصرف کے اوپر، حالت جری میں فتح پڑے گا. ٹھیک ہے جی. اچھا، غیر منصرف کی کیا تعریف ہے؟ آپ تعریف سمجھ رہے ہیں، ویسے اس کی جو مزید تفصیل ہے وہ آگے پوری فصل اس کے اوپر آ رہی ہے غیر منصرف کے اوپر. وہ فصل جب آپ پڑھیں گے تب آپ کو غیر منصرف کی سمجھ ہوگی. اس فصل کے پڑھنے سے پہلے آپ غیر منصرف کی سمجھ آپ کے لیے مشکل ہوگی. ٹھیک ہے، لیکن آپ چلے تعریف کو دیکھ لیں. تعریف یہ ہے کہ غیر منصرف ہر اس اسم کو کہتے ہیں جس میں اسباب منع صرف کے 9 اسباب میں سے 2 سبب یا ایک ایسا سبب جو 2 کے قائم مقام ہو پایا جائے. جس کے اندر اسباب منع صرف کے 9 اسباب میں سے 2 سبب یا ایک ایسا سبب جو 2 کے قائم مقام ہو پایا جائے. ٹھیک ہے جی، یہ غیر منصرف ہوتا ہے. تو آپ نے اس کا اعراب پڑھ لیا کہ حالت رفعی ضمہ لفظی کے ساتھ، حالت نصب و جر دونوں فتح کے ساتھ. کی وجہ یہ کہ غیر منصرف پر کسرہ نہیں آ سکتا، لہذا وہاں حالت جری ہوگی تو فتح پڑیں گے. مثال جاءنی عمر، اب عمر کا جو لفظ ہے یہ عربی میں غیر منصرف. اس کے اندر آپ پڑھیں گے آگے، آپ نے ابھی نہیں پڑھے اسباب منع صرف میں سے عدل اور عالمیت موجود ہے. ٹھیک ہے، اب جب عمر کا لفظ غیر منصرف ہے تو اب آپ اس کے اوپر مختلف قسم کے عامل داخل کرو تو خود معلوم ہو جائے. پہلی مثال ہے جاءنی عمر. اب عمروں میں حالت رفعی ہے، جا فعل نون یا ضمیر مفعول بھی مقدم، عمر اس کا فاعل ہے، فاعل مرفوع ہوتا ہے رفع ضمہ کی شکل میں جاءنی عمر. ٹھیک ہے. حالت نصبی کی مثال رأیت عمر. رأیت فعل ہے تو ضمیر اس کا فاعل ہے، عمر مفعول بھی ہے، مفعول بھی منصوب ہوتا ہے تو حالت نصبی میں آپ دیکھ رہے فتح آ رہا ہے. ٹھیک ہے. اگلی مثال مررت بعمر. اب بعمر میں آپ دیکھیں با حرف جر ہے تو حالت جری، لیکن یہ حالت جری میں کسرہ نہیں آ رہا. بعمر ہم نہیں پڑھ رہے، بعمر نہیں پڑھ رہے، بعمر پڑھ رہے. کیوں؟ غیر منصرف کے اوپر کسرہ نہیں آ سکتا، اس لیے یہاں حالت جری میں بھی فتح پڑیں گے. ٹھیک ہے. چلیں جی، ان 2 قسموں کا ترجمہ دیکھیں. فرماتے الثانی، دوسری صورت یہ یکون الرفع بضمہ، کہ حالت رفع ضمہ کے ساتھ ہو،
والنصب والجر بالکسر حالت نصب وجری کسرہ کے ساتھ ويختص بالجمع المؤنث السالم اور یہ رب خاص ہے جو مؤنث سالم کے ساتھ کا مسلمات جیسے کہ مسلمات کا لفظ تقول آپ اس کو بولیں گے جاءنی مسلمات رأیت مسلمات مررت مسلمات ٹھیک ہے اچھا جی الثالث تیسری صورت أن يكون الرفع بالضمة والنصب والجر بالفتح حالت رفع ضمہ کے ساتھ ہو اور حالت نصب و جری فتح کے ساتھ باتیں وہ یختص بغیر المنصرف یہ اعراب غیر منصرف کے ساتھ خاص ہے ٹھیک ہے کا عمرہ جس طرح عمرہ کی مثال اقول آپ کہیں گے جانی عمر و رأیت عمر مررت بعمر ٹھیک ہے جی یہ بات ہو گئی اب اگلی بات ہمارے پاس ہے اعراب کی قسم نمبر 4 قسمت ممکن کے اعراب کی قسم نمبر 4 ٹھیک ہے یاد رکھیں یہ اعراب کون سا ہے یہ اعراب کے اعتبار سے قسم نمبر 4 ہے ویسے تو اس متمکن کی قسم نمبر 6 چل رہی ہے نا جی اعراب جو 4 نمبر کا اعراب ہے یہ کس کا ہے جی یہ اسماء ستہ مکبرہ کا پہلے آپ اعراب کو سمجھے پھر اسماء ستہ مکبرہ کو سمجھتے ہیں ٹھیک ہے اعراب یا اعراب الحرف ہے میں نے آپ کو بتایا تھا ایک اعراب الحرکت ہوتا ہے ایک اعراب الحرف ہوتا ہے اعراب الحرکت میں جو ہے وہ آ جاتے ہیں ضم فتح کسر اور اعراب الحرف میں واو الف یہ آ جاتے ہیں ٹھیک ہے تو یہاں پر واو الف یا کے ساتھ اس کا اعراب اعراب کیا ہے جی حالت رفعی واو کے ساتھ حالت نصبی الف کے ساتھ اور حالت جری یا کے ساتھ پڑھیں ٹھیک ہے جی حالت رفعی واو کے ساتھ حالت نصبی جو ہے وہ الف کے ساتھ اور حالت جری یا کے ساتھ یہ اعراب اسماء ستہ مکبرہ کا لیکن اس میں یاد رکھیں اسماء ستہ مکبرہ کی کچھ شرائط ہے ٹھیک ہے یہ نہیں ہے کہ جی پہلے آپ سمجھے اسماء ستہ مکبرہ کہتے کس کو تو سب سے پہلی تو آپ یہ سمجھے کہ اسماء ستہ مکبرہ یہ 6 الفاظ ہے جو آپ کی کتاب میں لکھے ہوئے ہیں اخن کا لفظ ہے ابن کا لفظ ہے ہمن کا لفظ ہے ہنن کا لفظ ہے فمن کا لفظ ہے اور ذو کا لفظ ہے اب اخ ہم ہن فم ذو ٹھیک ہے یہ 6 الفاظ جہاں بھی آتے تو اسماء ستہ مکبرہ ہوں گے لیکن ان کے لیے یہ جو اعراب ہے نا اسماء ستہ مکبرہ جو اعراب آپ نے یہ پڑھا کہ حالت رفعی واو حالت نصبی الف حالت جری کے ساتھ یہ کب ہوگا اس کی شرائط سب سے پہلی شرط اسماء ستہ مکبرہ ہو مصغر نہ ہو مکبر یہ مصغر کی ضد ہے تصغیر کی ضد ہے مکبر کا مطلب جو تصغیر نہ ہو ٹھیک ہے جی 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 ٹھیک ہے جی جو تصغیر نہ ہو اس کو مکبر کہتے ہیں جی جی اب دیکھیں تصغیر ہو تو پھر یہ اعراب نہیں ہوگا مثلا آپ پڑھتے ہیں جاءنی ابیون اخیون چھوٹا بھائی میرے پاس ہے اخیون تو وہاں پر آپ دیکھیں اعراب ضمہ کے ساتھ ہے کیونکہ وہ تصغیر ہے ہم تو مکبر جو تصغیر نہ اس کا اعراب ہم پڑھ رہے ہیں ٹھیک ہے دوسری شرط یہ موحد ہو واحد ہو تثنی اور جمع نہ ہو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر اسماء ستہ مکبرہ تثنیہ ہو تو تثنیہ والا اعراب ہو جمع ہو تو جمع والا اعراب ہو ٹھیک ہے ان کے اعراب ہی تب ہو رہے جب واحد و تثنیہ اور جمع ہو اور تیسری شرط یہ کہ وہ مضاف ہو اگر اسماء ستہ مکبرہ ہے اور مضاف نہیں ہے تو تب بھی ان کا اعراب نہیں ہوگا بلکہ ان کا اعراب پہلی قسم والا ہو جاءنی ابن رأیت ابن مررت بابن اور آخری شرط نمبر 4 یہ ہے کہ مضاف ہو یا متکلم کے علاوہ کی طرف
یا متکلم کے علاوہ کی طرف مضاف. کیوں کہا یہ؟ اس لیے کہ یا متکلم کی طرف جب مضاف ہونا کوئی لفظ تو اس کا اعراب تقدیری ہوتا ہے. اس طرح آپ پڑھتے ہیں جاءنی ابی رأیت ابی مررت بابی، تینوں صورتوں میں یا آ رہا ہے کیونکہ یہاں اعراب کیا ہے جی؟ اعراب تقدیری ہے. ٹھیک ہے جی. تو اس لیے یہ چاروں شرائط ہو، مکبر و مصغر نہ ہو، اور واحد و تثنیہ جمع نہ ہو، اور مضاف و غیر مضاف نہ ہو، اور مضاف ہو بھی تو یا متکلم کے علاوہ کی طرف. ٹھیک ہے جی. اب اس کی مثال آپ دیکھیں، اس کی مثال دی جاتی ہے جو آپ کے کتاب میں لکھی ہوئی ہے. اخو کا لفظ ہے، مثلا اخو کا ہم پڑھتے ہیں جاءنی اخو کا. ایک بندہ کہتا ہے دوسرے کو میرے پاس تیرا اب آیا، باپ آیا میرے پاس. ٹھیک ہے. رأیت ابا کا، میں نے آپ کے باپ کو دیکھا. مررت بھی ابھی کا، میں آپ کے باپ کے پاس سے گزرا. اب ان تینوں مثالوں میں آپ دیکھیں ابو کا جو لفظ ہے، ابو کا، یہ ابو کا کے لفظ میں جو ہے وہ یہ تصغیر بھی نہیں. تصغیر تو ابئی کا لفظ، ابئی کہتے ہیں اس کو. ٹھیک ہے جی. ایک بات نیز یہ وہ بھی نہیں ہے، یہ واحد ہے، تثنیہ جمع کا لفظ ہے، اور یہ مضاف ہے یا متکلم کے علاوہ کی طرف مضاف. آپ دیکھ رہے ہیں کیونکہ یا متکلم کی طرف جو مضاف ہوتا ہے وہ ابھی کی شکل میں، ابھی اخی کا لفظ ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی. اس لیے یہ جو لفظ ہے یہ کیا ہوگا جی؟ یہ اس کو ہم کیا بولیں گے جی؟ کہ یہ اسماء ستہ مکبرہ ہے، اور اعراب ہم وہی جاری کریں گے جو ہم نے یہاں پڑھا ہے کہ حالت رفع میں واو کے ساتھ، سوری، حالت رفع میں واو کے ساتھ، ٹھیک ہے، اور حالت نصبی میں الف کے ساتھ، اور حالت جری میں یا کے ساتھ. ٹھیک ہے جی. جی جی. تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم نے جو ہے اس کو یہی اعراب جاری کی ہے. جو کاف ہے، کاف تو ضمیر ہے، اس کا اعتبار نہیں. کاف سے پہلے جو اعراب ہے اس کو آپ دیکھیں، ابو جاءنی ابو کا، یہ ابو کے آخر میں واو آ رہا ہے، یہ رفع ہے. رفع واو کی شکل میں بھی ہو سکتے، میں نے آپ کو بتایا. رأیت اباکا میں آپ دیکھیں جو نصب ہے وہ الف کی شکل میں آ رہا ہے. ٹھیک ہے. اور مررت بھی ابھی کا میں آپ دیکھیں جر ہے، یہ یا کی شکل میں آ رہا ہے. ٹھیک ہے جی. تو اس طریقے سے یہ اسماء ستہ مکبرہ ہے. اس کی ذرا آپ دیکھیں. اچھا، یہ ان الفاظ کے معنی جو ہے کیا ہے؟ اب باپ کو کہتے ہیں، اخ بھائی کو کہتے ہیں، اور ہم جو ہے ہم دیور کو کہتے ہیں. اور لفظ ہن کا مطلب ہوتا ہے وہ چیز، کوئی بھی اس قسم کی چیز جس کا تذکرہ مناسب نہ ہو. ٹھیک ہے. اور فو فم سے ہی منہ کو کہتے ہیں. اور ذو کا مطلب ہے والا، ذو مال، مال والا. ٹھیک ہے. تو یہ 6 الفاظ ہیں، اس لیے اس کو اسماء ستہ مکبرہ کہتے ہیں. ترجمہ دیکھیں، فرماتے ہیں الرابع، صورت نمبر 4 یہ ہے یکون رفع بالواو، کہ حالت رفع جو ہے واو کے ساتھ، والنصب بالالف، اور حالت نصبی الف کے ساتھ، والجر بالیا، اور حالت جری جو ہے یا کے ساتھ. فرماتے ہیں ویختص، اور یہ اعراب خاص ہے بالاسماء الستہ مکبرہ، یہ وہ 6 اسماء جو مکبر ہو، موحد واحد ہو، مضافت مضاف الی غیر یا متکلم کے علاوہ کی طرف. فرماتے ہوئے یہ الفاظ کو، یہ 6 اسماء کون سے ہیں؟ وہی اخو کا، اخو کا لفظ ہے. ابو کا لفظ ہے. حمو کا لفظ ہے. اور ہنو کا، اور فو کا، اور ذو مال، یہ الفاظ. فرماتے ہیں اس کی مثال ہے جاءنی اخو کا، رأیت اخا کا. جاءنی اخو کا یہ حالت رفع کی مثال ہے. رأیت اخا کا حالت نصبی کی مثال ہے. اور مررت بأخی کا یہ حالت جری کی مثال. وکذا البواقی، فرماتے اسی طرح جو بقیہ اقسام ہیں آپ اس کی مثالیں بھی بنا سکتے. یہ لفظ اخ کی مثالیں، لفظ اب کی مثالیں بنا سکتے ہیں، یعنی ابو کا رأیت ابا کا مررت بأبی. ٹھیک ہے جی.
چلیں جی، تو آج کے لیے اتنا کافی ہے جی، انشاءاللہ ٹھیک ہے جی، اسی پر ہم اتفاق کرتے ہیں۔ وقت پھر ہم انشاءاللہ کل پڑھیں گے مزید تفصیل کے ساتھ۔ کل ہم اپنے وقت پر پڑھیں گے 8:20 پر انشاءاللہ۔ اور مفتی ضیاء الدین صاحب کی آپ کی کلاس نہیں ہوگی، وہ بیمار ہیں، ان کے لیے دعا کریں، ٹھیک ہے؟ السلام علیکم۔